السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہی چاہوں گا کہ آپ لنک کو مختلف جگہوں پر شیئر کر دیں، اپنے واٹس ایپ گروپ سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جو لوگ ان لنکس کے ذریعے آتے ہیں وہ آ جائیں۔ بہرحال اپنا جو مقصد ہے آرمین نوابی کی کتاب کا، تو اس پر اس کا پوسٹ مارٹم، تو اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کتاب کا وہ حصہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کی اسکرین پر، اور اس کے بعد مختصر کتاب کے اوپر تبصرہ، یا کتاب میں اس نے جو لکھا ہے اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے کتاب کا 8واں چیپٹر، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ if it is safer to believe in God than be wrong and go to hell۔ جو لوگ اس درس میں پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتاب کا جو عنوان ہوتا ہے، چیپٹر کا جو عنوان ہوتا ہے، وہ آرمین نوابی کے نزدیک اہل مذہب کی دلیل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اہل مذہب ملحدین کو کنونس کرنے کے لیے، ایتھیسٹ کو کنونس کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خدا میں یقین رکھنا جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ خدا میں یقین رکھ لیں گے تو، اور خدا ہوا، تو آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ خدا میں یقین نہیں رکھیں گے اور خدا موجود ہے، تو وہ شخص خدا کے موجود ہوتے ہوئے اس میں اگر یقین نہ رکھے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر خدا میں یقین رکھا اور خدا موجود نہ ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ ویسے بھی کہیں نہیں جا رہا تھا تو ابھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا میں یقین رکھنا، ایمان رکھنا جہنم میں جانے سے زیادہ محفوظ ہے۔ یعنی محفوظ بات یہ ہے کہ آپ خدا میں، احتیاط اس میں ہے کہ آپ خدا میں یقین رکھ لیں، خدا میں ایمان لے آئیں۔ یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو دراصل کرسچنز کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ ہاں، کرسچنز کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت خود آرمین نوابی نے اپنی کتاب کے شروع میں، یعنی بلکہ اس چیپٹر کے شروع میں پہلا جو پیراگراف ہے وہ کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آرگیومنٹ اگرچہ ہمارا نہ ہو، لیکن آگے چل کر کچھ تفصیلات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے، اور آرمین نوابی نے ان تفصیلات کا انکار کیا ہے، اور انہی تفصیلات کے اوپر دراصل ہمیں تبصرہ کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک آرگیومنٹ پیش کرتا ہے جو ہمارا نہیں ہوتا، لیکن اندر جو اس کی ضمنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں، ان کو اوپر رد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ in the mid 1600s mathematician and philosopher Blaise Pascal introduced an argument that come to be called Pascal's wager۔ 1600s میں ایک میتھمیٹیشین تھا، ایک فلاسفر تھا جس کا نام ہے بلیس پیسکل۔ اس نے ایک آرگیومنٹ، ایک دلیل انٹروڈیوس کرائی مذہب کے ثبوت میں، مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس دلیل کا عنوان تھا پیسکلز ویجر۔ پیسکلز ویجر ایک آرگیومنٹ ہے جو دراصل یعنی کچھ میتھ کے اوپر بھی مبنی ہے، لیکن ہے بہت سمپل۔ وہ آرگیومنٹ سب سے پہلے دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ 4 آپشنز ہیں، 4 آپشنز۔ پہلا آپشن، if you believe in God and he does exist you will be rewarded with eternity in heaven۔ کہ اگر آپ خدا میں یقین رکھیں اور خدا موجود ہو تو انسان جو خدا میں یقین رکھے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پہلا آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن، if you believe in God and he does not exist nothing will happen to you۔ آپ خدا میں یقین رکھیں اور خدا موجود نہ ہو مثلا فی الواقع، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یقین رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا، یقین نہ رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا، if you reject belief in God and he does exist you will be doomed to an eternity in hell۔ اگر آپ خدا میں یقین نہ رکھیں اور خدا موجود ہو تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے۔ اور چوتھا آپشن، if you don't believe in God and he doesn't exist nothing will happen to you۔ کہ آپ خدا میں یقین نہ رکھیں اور خدا موجود نہ ہو تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ 4 آپشن ہوئے۔ خدا میں یقین رکھیں، موجود ہو، بہت اچھی بات ہے۔
خدا میں یقین نہ رکھیں موجود ہو، اس کا مطلب جہنم میں جانا طے ہے، اور خدا میں یقین رکھیں یا نہ رکھیں اور وہ موجود نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک عام انسان بھی یہ طے کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے ثابت ہوا کہ خدا میں یقین رکھنا زیادہ محفوظ ہے، انسان محفوظ رہے گا کہ کم سے کم کم سے کم اگر خدا موجود ہوا تو جہنم میں تو نہیں جانا ہوگا۔ تو اس لیے ایتھیسٹ کو یہ کہا جائے گا بقول پاسکل، یہ جو فلاسفر ہے پاسکل بلیس، اس کے بقول ایتھیسٹ کو یہ کہا جائے گا کہ خدا میں یقین رکھنے میں زیادہ امان ہے، زیادہ حفاظت ہے، زیادہ احتیاط ہے، اس لیے خدا میں یقین رکھو۔ یہ اس کا آرگیومنٹ ہے۔ آرمین نوابی یہ کہتا ہے اگلے صفحے پر کہ it is an argument against atheism based on the relative opportunity versus cost of belief۔ یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آرگیومنٹ خدا کو ثابت نہیں کرتا بلکہ یہ الحاد کو رد کرتا ہے۔ یہ آرگیومنٹ الحاد کو رد کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے آرمین، یہ جو میں نے ہائی لائٹڈ کی ہے جو عبارت، اس کو دیکھیے، اٹ از این آرگیومنٹ اگینسٹ ایتھیزم، یہ ایتھیزم اور الحاد کے خلاف ایک دلیل ہے، بیسڈ آن دی ریلیٹو اپرچونٹی ورسز کاسٹ آف بلیف، یعنی آپ کو ایک موقع ملا ہے، اس موقع کو حاصل کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں، نقصان اس میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہوا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ بات نہیں مانے گا، نہیں مانے کوئی بات نہیں، اگر مان لے تو فائدہ ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو طریقہ ہے، اسی کو ہم پاسکلز ویجر بولتے ہیں۔ تو خدا میں یقین کر لو یا کر کے دیکھ لو، خدا موجود ہوا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ آرگیومنٹ کا خلاصہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ الحاد ایک غیر فطری چیز ہے، ایک الحاد اچھی چیز نہیں ہے، ایتھیزم اچھی چیز نہیں ہے، ایتھیسٹ ہونا ایک بری چیز ہے، لیکن ایتھیسٹ نہ ہونا ایک اچھی چیز ہے، نقصان اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آرگیومنٹ کا خلاصہ ہوا۔ اب مسئلہ کیا ہے آرمین نوابی کے نزدیک؟ وہ یہ چوزنگ دا رائٹ گاڈ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ الحاد اچھی چیز نہیں ہے، ایتھیزم اچھی چیز نہیں ہے، سیف یہ ہے کہ خدا کو مان لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون سے خدا کو مانے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کا تو خدا الگ ہے۔ اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے جو کرسچینٹی کو نہیں مانتا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، یہودی ہو، یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کرسچنز کے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں ان کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو آپ کو کرسچن ہونا پڑے گا۔ یہی بات اسلام میں ملتی ہے کہ اگر آپ اسلام کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے ہیں تب تو آپ جنت میں جاتے ہیں اور جہنم سے بچتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کے مطابق اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر جہنم ہی آپ کی زندگی کا بلکہ ہمیشہ ہمیں جہنم مقدر ہے۔ تو پھر اگر ہم نے یہ مان لیا کہ چلو مذہب کو مان لینا بہتر ہے، تو سوال یہ کہ کون سے مذہب کو ماننا بہتر ہے؟ مسئلہ تو ابھی بھی حل نہیں ہوا۔ ہم اگر اس چیز کو تسلیم کر کے کہ مذہب کو ماننے میں زیادہ احتیاط ہے، ہم کرسچن بن گئے، پتہ چلا کہ اسلام درست ہوا تو وہ انسان تو پھر بھی جہنم میں جائے گا، یا مسلمان بن گیا، پتہ چلا کرسچینٹی درست ہوئی تو وہ انسان پھر بھی جہنم میں جائے گا، یا کچھ اور بن گیا، مثلا ہندو بن گیا یا کچھ اور بن گیا، وہ پتہ چلا کہ وہ غلط تھا، وہ انسان تب بھی جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم سے بچنا یہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، ہر حال میں پرابلم آتی ہی آتی ہے، اس لیے یہ آرگیومنٹ درست نہیں۔ اس کے بعد آگے وہ یہ کہتا ہے moreover believing in God simply to avoid the punishment of hell is an empty type of belief. Surely an all-knowing God could identify this insincerity and reward only true believers, not those who worshipped just to avoid consequences. یہ ایک بہت اہم جملہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اور اسی پر آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وقت بھی لگائیں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا پر اس لیے یقین رکھنا کہ جہنم کی سزا سے خلاصی مل جائے، جہنم کی سزا سے چھٹکارا مل جائے، یہ ایک بہت ہی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بے بنیاد عقیدہ ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا خدا کہ جس کو آپ یہ تسلیم کرتے ہوں کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کیا وہ آپ کی اس انسنسیئرٹی کو،
اس نفاق کو نہیں جانتا ہوگا کہ آپ اس کو صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ آپ کو جہنم سے بچا لے، تو خوف کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ایمان لائے، تو یہ تو خلوص نہ ہوا۔ تو وہ تو مخلص مؤمنین کو جانتا ہے، تو وہ صرف مخلص مؤمنین کو جنت میں لے جائے گا، وہ آپ کو جنت میں کیوں لے جائے گا؟ کیونکہ آپ تو خوف کی وجہ سے، آپ تو جہنم کی ڈر کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے۔ تو آرمین کے نزدیک یا ملحدین کے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ کرسچنز کی طرف سے دیا گیا ہے وہ اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ مذہب کے اوپر ایمان لانا بہتر ہے، اس کے باوجود جہنم سے چھٹکارا نہیں ملتا، چونکہ یہ طے کرنا ممکن نہیں ہے کہ کون سا خدا کس مذہب کے اعتبار سے درست ہے۔ اور اگر ہم نے یہ طے بھی کر لیا کہ اسلام کا خدا یا کرسچینٹی کا خدا، کرسچینٹی کے اعتبار سے جو خدا ہے وہ زیادہ درست ہے، بلکہ وہی درست ہے، اگر یہ کسی طرح ثابت بھی ہو جائے تب بھی ایک انسان جہنم سے اس لیے نہیں بچ پائے گا چونکہ وہ خدا میں جہنم کے خوف سے یقین رکھ رہا ہے، اور کسی چیز کے خوف سے ماننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص مخلص نہیں ہے، اور جو مخلص نہ ہو وہ جہنم سے کیسے بچے گا؟ یہ اس شخص کے آرگیومنٹ کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے ہمارے تفسیر کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو آرگیومنٹ تھا پاسکلز ویجر، اس آرگیومنٹ کا عنوان ہے پاسکلز ویجر۔ یہ آرگیومنٹ کرسچنز کی طرف سے ہے۔ ہمارے لیے یہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو کنونس کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اس آرگیومنٹ کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو تو بچا سکتے ہیں، یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بھی بات درست ہے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور بے ایمان ہونا یا کسی بھی خدا کو نہ ماننا یہ خطرے کا سودا ہے۔ بہتر سودا یہ ہے، اچھا اور نفع کا سودا یہ ہے کہ خدا کو مان لیا جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو تو کنونس کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے اس بنیاد پر۔ تو ہم اس آرگیومنٹ سے 100% متفق نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس آرگیومنٹ کو درست مان لیا تو دوسری بات جو آرمین نوابی نے کہی وہ یہ کہ اب یہ کیسے طے کریں کہ کون سے مذہب کا خدا درست ہے؟ بھائی یہ سوال ان لوگوں کے سامنے تو ہوگا کہ جن کے سامنے سارے مذاہب یکساں ہوں۔ کرسچینٹی کے آرگیومنٹس وہ بھی اتنے ہی مضبوط ہوں جتنے اسلام کے آرگیومنٹس ہیں، ہندوازم کے آرگیومنٹس بھی اتنے ہی مضبوط ہوں جتنے اسلام کے آرگیومنٹس ہیں، بدھزم کے آرگیومنٹس بھی اتنے ہی مضبوط ہوں جتنے اسلام کے آرگیومنٹس ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اسلام کے آرگیومنٹ سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور کرسچینٹی کا تو کوئی بھی آرگیومنٹ مضبوط ہے ہی نہیں، خصوصاً جو آرگیومنٹ ٹرینیٹی سے متعلق ہے۔ آج تک عیسائیت اور عیسائی دنیا تثلیث کے عقیدے کو، ٹرینیٹی کے عقیدے کو عقلی بنیاد پر ثابت نہیں کر پائی اور نہ کر سکتی ہے۔ اس لیے عیسائیت تو اپنی ہزیمت اور اپنی شکست جو ہے تسلیم کر چکی ہے۔ رہی بات ہندوازم کی، تو سب جانتے ہی ہیں کہ ان کے آرگومنٹس کیا ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک آدمی پہلا اسٹیپ طے کرتا ہے کہ چلو میں نے مان لیا کہ مذہب میں بیلیو کرنا ایک اچھا نفع کا سودا ہے، تو اب ایک دم وہ یعنی سیڑھی کے آخر میں نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ اب وہ دوسرا اسٹیپ لے گا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب چلو میں چیک کروں کہ کون سا مذہب سب سے زیادہ اپیلنگ ہے، تو وہ سارے مذاہب کے آرگومنٹس دیکھے گا اور طے کرے گا کہ بھئی یہ والا جو مذہب ہے اسلام، اس کے آرگومنٹس سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ کانکریٹ ہیں، تو اب وہ دوسرا اسٹیپ لے گا۔ اس کے بعد وہ تیسرا اسٹیپ لے گا اور آخر میں اپنی منزل پر پہنچے گا۔ تو اس لیے چوزنگ دا رائٹ گاڈ، یہ جو اس کا کنسرن ہے، یہ بالکل انویلڈ کنسرن ہے۔ آخر میں جو اس نے بات کہی ہے وہ اہم بات ہے، اس کا جواب دینا دراصل مقصود ہے۔ وہ یہ کہ کیا خدا میں ایمان لانا خوف کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، کیا ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ اس پر آج ہم تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ملحدوں کا یہ ایک بہت کامن اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب والے مذہب پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ کہیں انہیں جہنم میں جلنا نہ پڑے، تو یہ تو خوف کی وجہ سے یقین ہوا، یا وہ اس لیے یقین رکھتے ہیں خدا میں کہ خدا ان کو جنت میں لے جائے گا، تو یہ تو لالچ ہوا۔ یعنی لالچ اور خوف کی وجہ سے آپ اگر کسی چیز کو مانیں تو یہ ماننا کیا ماننا ہوا؟ لالچ اور خوف دلانا تو بری چیز ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک کامن اعتراض ہے، اور آرمین نوابی نے اپنے آخری جو میں نے ہائی لائٹڈ پیراگراف پڑھا اس کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ آج اسی کو تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ 3 مثالوں میں سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں رہیں، انڈیا میں رہیں، آپ بنگلہ دیش میں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں، انگلینڈ میں رہیں، دنیا میں کہیں بھی رہیں، وہاں کہیں کچھ نہ کچھ قانون ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی قانون کی پاسداری کرتے ہوں گے، قانون کو فالو کرتے ہوں گے۔
قانون کو کیوں فالو کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی قانون کے مطابق. تو قانون کا خوف ہمیں قانون کی پاسداری کرنے پر مجبور کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ لالچ بھی رہتا ہے کہ اگر ہم قانون کی پاسداری کریں گے اور سب لوگ کریں گے تو ہمارا ملک عظیم بنے گا، ہم عظیم بنیں گے. یہ لالچ بھی رہتا ہے. اور جب ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو تو ملک ترقی کرتا ہے. دنیا کا یہ ضابطہ ہے. تو ایک طرف لالچ ہے قانون کو فالو کرنے کا، اور ایک طرف خوف ہے. خوف اور لالچ کی بنیاد پر ہم قانون فالو کرتے ہیں. کیا دنیا کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم خوف اور لالچ کی وجہ سے قانون فالو کرتے ہو؟ تمہیں کسی بھی قسم کا خوف اور لالچ نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. بلکہ ہر شخص خوف اور قانون کی وجہ سے، خوف اور لالچ کی وجہ سے قانون کو فالو کرنے کو درست ٹھہراتا ہے. پہلی مثال تو یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو خوف رہتا ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا، نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے وہ پڑھتا ہے. اور لالچ اس کو یہ رہتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے زیادہ نمبرز آئیں گے، میں ڈسٹنکشن سے پاس ہوں گا، اگلی کلاس میں جاؤں گا، اس کے بعد اگلی کلاس میں جاؤں گا، اور اگر میں نے اپنا ہائی اسکول اور انٹر بہت اعلیٰ نمبرات سے مکمل کر لیا تو میری بڑی اچھی یونیورسٹی کے اندر میں کسی کوئی ڈگری کورس کر سکتا ہوں. یہ لالچ ہے. تو خوف اور لالچ کی وجہ سے اس نے محنت کی. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیم آن یو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم خوف اور لالچ کی وجہ سے محنت کرتے ہو؟ بغیر کسی خوف اور لالچ کے تمہیں محنت کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہے گا، بلکہ اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے. ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے. دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے چونکہ ایک بدیہی چیز ہے. بدیہی چیز کے اوپر جو آبویس ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. اب آئیے تیسری مثال یہ ہے کہ مثلا آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، تو آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ملازمت نہیں کریں گے، وقت پر نہیں جائیں گے کام پر، پورا ٹائم نہیں رہیں گے، وہاں پر سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کام نہیں کریں گے، کمپنی جس جگہ آپ کام کرتے ہیں اس کو زیادہ کما کر نہیں دیں گے، آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ آپ کی ملازمت ختم ہو جائے گی. تو اس خوف کی وجہ سے آپ زیادہ محنت کرتے ہیں. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تمہیں خوف کی وجہ سے محنت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں صرف محنت کی وجہ سے محنت کرنی چاہیے. For the sake of the effort you must do an effort. کوئی یہ نہیں کہتا. یا مثلا ایک آدمی کسی کمپنی میں بونس کے اوپر ملازمت کرتا ہے، یعنی اس کی ایک بیس سیلری ہے، مثلا 1000 روپے اس کو ہر مہینے ملیں گے. وہ سیلز ایجنٹ ہے، جتنا اس کے بعد وہ بیچے گا اتنا ہی اس کو بونس ملے گا یا کمیشن ملے گا. تو اس کمیشن کے لالچ میں وہ زیادہ سے زیادہ بیچتا ہے، زیادہ سے زیادہ سیل کرتا ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ تم زیادہ پیسے کے لالچ میں چیزوں کو بیچ رہے ہو؟ ہرگز تمہیں زیادہ پیسوں کے لالچ میں کچھ بیچنا نہیں چاہیے. یہ 3 مثالیں ہیں. کیا کوئی بھی انسان خوف اور لالچ کو ان 3 فیلڈز کے اندر غلط نہیں ٹھہرا سکتا؟ چاہے وہ قانون کی فیلڈ ہو، چاہے وہ تعلیم کی فیلڈ ہو، چاہے وہ ملازمت کی فیلڈ ہو. اب آئیے آگے. وجہ کیا ہے کیوں ہم ان 3 فیلڈز کے اندر خوف اور لالچ کو درست ٹھہراتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا لاجیکل اور مورل جواز موجود ہے. یعنی عقلی اور اخلاقی جواز ان 3 چیزوں کا موجود ہے. یعنی قانون کو فالو کرنا چاہیے. عقلی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو قانون فالو کرے گا، قانون کو فالو کرنا یہ ایک اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے، قوم کے اعلیٰ با اخلاق ہونے کی دلیل. ایسے ہی تعلیم کا عقلی اور اخلاقی جواز بھی ثابت ہو چکا ہے. یعنی عقلی اعتبار سے ایک انسان کو پڑھنا ہی چاہیے، جہالت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے کہ جو قوم پڑھتی ہے وہ با اخلاق ہوتی ہے. ایسے ہی ملازمت کہ اس کا عقلی اور اخلاقی جواز موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ فری میں کھانا نہیں ملے گا، بلکہ محنت سے کھانا ملتا ہے. ہر انسان اس چیز کو جانتا ہے عقلی اعتبار سے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی کہ ہاتھ پھیلانا کوئی بااخلاق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ محنت کر کے کھانا بااخلاق ہونے کی دلیل ہے. تو منطقی اور اخلاقی اعتبار سے ان تینوں چیزوں کا جواز ثابت ہو چکا، اسٹیبلش ہو چکا. اور جس چیز کا منطقی
عقلی اخلاقی اعتبار سے جواز ثابت ہو جائے اس میں خوف اور لالچ برا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قانون کے میدان میں، قانون فالو کرنے کے میدان میں خوف اور لالچ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. تعلیم میں خوف اور لالچ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. جابز اور ملازمت میں خوف اور لالچ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہاں، اگر کسی چیز کا عقلی اور اخلاقی جواز ثابت نہ ہو وہاں خوف اور لالچ برے ہیں. مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تم کو 1,00,000 روپے دوں گا، تم فلاں آدمی کا جا کر قتل کر دو. آپ نے جا کر قتل کر دیا. یہ لالچ دینا برا ہے. کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنا عقلی اور اخلاقی اعتبار سے برا ہے. اب عقلی اور اخلاقی اعتبار سے جو چیز بری ہو اس کے کرنے پر اگر لالچ دیا جائے تو یہ لالچ برا ہوگا، یا اس کے کرنے پر اگر خوف دلایا جائے تو یہ خوف دلانا یا خوف کھانا برا ہوگا. اب آ جائیے مذہب کی طرف. ہم اہل مذہب کے نزدیک، ملحدوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم اہل مذہب کے نزدیک مذہب کا عقلی اور اخلاقی جواز قائم ہو چکا ہے. ہم عقلی اعتبار سے بھی مانتے ہیں کہ مذہب درست ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ مانتے ہیں کہ مذہب درست ہے کہ جو شخص کسی مذہب کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ بااخلاق ہوتا ہے اگر مذہب کی تعلیمات پر وہ چلے. اور اسی طریقے سے مذہب کی تعلیمات پر چلنا زیادہ یہ ریشنل ہے، یعنی زیادہ عقل میں آنے والی بات ہے، بجائے اس کے کہ ایک آدمی مذہب کی تعلیمات پر نہ چلے، خدا پر یقین نہ رکھے اور ایک انڈسپلن زندگی وہ جیے. تو مذہب کا عقلی اور اخلاقی جواز قائم ہو چکا ہے. لہذا مذہب کی فیلڈ میں خوف اور لالچ برے نہیں ہیں. ان کو خوف اور لالچ جس کو ہم، یعنی جو بری کوالٹی جس کو ہم خوف اور لالچ کہتے ہیں، وہ بری کوالٹی مذہب کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جائیں گے. جیسے قانون کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے، تعلیم کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے، ملازمت کی فیلڈ میں نہیں کہلائے جاتے. یہ ہماری طرف سے جواب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آرمین نوابی نے یہ کہا کہ اگر آپ جہنم کے خوف سے اللہ پر ایمان لائیں تو گویا کہ آپ مخلص نہیں ہیں، آپ سنسیئر نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو صرف مخلص لوگوں کو جنت میں بھیجے گا نا، تو وہ آپ کو جنت میں کیوں بھیجے گا؟ آپ تو جہنم کے خوف سے ایمان لائے ہیں، تو آپ کے اندر تو اخلاص ہے ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف کی وجہ سے ایمان لے آتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر قرآن میں موجود وعد اور وعیدیں اثر کر رہی ہیں. قرآن میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس سے متاثر ہوا ہے. جہنم کی وعید اور جہنم کی وارننگ دی گئی ہے، وہ اس سے متاثر ہوا. اور جو شخص وعدے اور وعیدوں سے متاثر ہو جائے اس کے اخلاص میں کوئی شک، وہ آدمی مخلص ہی ہوتا ہے. تو جہنم کے خوف سے جو ایمان لایا اور جنت کے لالچ میں جو ایمان لایا وہ پکا مخلص ہے، اس کے اخلاص میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس کو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے. اس کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں اس فلسفے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام جو ہے، بہت سے ملحدین یہ کہتے ہیں کہ اسلام خوف کا مذہب ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں. سورج گرہن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. تو سورج گرہن ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، یعنی ایک معمول کی چیز ہے. ہماری زندگی میں کئی مرتبہ سورج گرہن ہو چکا ہے. تو ایسا نہیں کہ زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہو اور آسمان سر پہ گر جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان اس کو دیکھ کر خوف محسوس نہیں کرتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن شروع ہوا تو بڑی جلدی سے اپنے جسم کی چادر کو کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فوراً نماز قائم کی. لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. تو ایک ڈر کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ مذہب ڈر کے ماحول کے اندر یقین رکھتا ہے اور ڈر کا ماحول پھیلاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حالانکہ یہ بات آرمین نوابی نے نہیں کہی ہے لیکن بہت سے ملحدین یہ بات کہتے ہیں. میں اس کا جواب دے دوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث میں، آپ کو پڑھ لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ، یا کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈر کا ماحول پھیلایا اور بنایا اور اس وجہ سے وہ نماز قائم ہوئی. بلکہ سورج گرہن کی جو نماز تھی وہ اس لیے ہوئی کہ سورج گرہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب اللہ کی اتنی بڑی نشانی کہ جس کا مشاہدہ ساری کائنات مل کر کرتی ہو، اگر ایسی کوئی نشانی ظاہر ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے. یہ بھی ایک عقلی چیز ہے. اللہ کی اتنی بڑی نشانی سامنے آئی اور آپ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا نہ کریں، یہ عقلی اعتبار سے غلط ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی. اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے
تو یقیناً کسی بڑے کی یا تو ولادت ہوتی ہے یا کسی بڑے کی موت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی اس دن یا اس سے ایک دن پہلے وفات ہوئی تھی، اور اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس لیے سورج گرہن ہوا ہے، اور اسی بنا پر چونکہ ایک بڑے کی وفات ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اس عقیدے کو ختم کر دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کچھ سوچ رہے ہوتے، اگر آپ کا یہ مشن ذاتی ہوتا اور پرسنل گین کے لیے ہوتا، اپنے بینیفٹ کے لیے ہوتا، تو یہ بہت اچھا موقع تھا۔ وہ یہ کہتے کہ ہاں بھائی سورج گرہن بھی اسی لیے ہوا ہے چونکہ میرے بیٹے کی کل وفات ہوئی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے تو وہ سوسائٹی مکمل تیار تھی اس کام کو قبول کرنے کے لیے، اس بات کو قبول کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کسی کے مرنے اور کسی کے جینے کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی اس طریقے سے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے کہ چاند دنیا اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دنیا، چاند اور سورج کا جو سائز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ ایک مٹر کا دانہ لیں، سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ چاند ہے، اور ایک فٹ بال لے لیجئے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ دنیا ہو، اور ان دونوں کے سامنے آپ رکھ دیجئے ایک پہاڑ کو، سمجھ لیجئے کہ وہ سورج ہے۔ اب اگر آپ ایک طرف فٹ بال رکھیں، بیچ میں آپ مٹر کا دانہ رکھیں اور ایک طرف پہاڑ رکھیں، تو کیا پہاڑ چھپ جائے گا؟ نہیں۔ جو فٹ بال ہے، اگر کوئی مخلوق اس فٹ بال کے اوپر کھڑی ہوگی تو بہت آسانی کے ساتھ پہاڑ کو دیکھ سکے گی، مٹر کا دانہ اس کو بلاک نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود جب یہ مٹر کا دانہ یعنی چاند دنیا اور سورج کے درمیان آتا ہے تو سورج کو بلاک کر دیتا ہے، اسی کو تو سورج گرہن کہتے ہیں۔ تو سورج کا سائز اتنا بڑا، دنیا کا سائز بھی چاند کے مقابلے میں بڑا، اور چاند بیچ میں آ گیا اور سورج کی روشنی کو بلاک کر دیا، تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس نشانی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اسلام میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ جس ذات نے اتنی عظیم الشان نشانی بنائی ہے وہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو اس کا تعلق خوف سے ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہماری طرف سے جو ہے وہ اس کا جواب ہے۔ تو خوف اور لالچ اگر کہیں مذہب میں آتا بھی ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ مذہب کا اخلاقی جواز اور عقلی جواز قائم ہو چکا۔ اگر مذہب میں خوف اور لالچ برا ہے تو پھر قانون میں بھی خوف اور لالچ برا ہے، تعلیم میں بھی خوف اور لالچ برا ہے، اور جابز و ملازمت میں بھی خوف اور لالچ برا ہے، اور ان تینوں جگہوں میں خوف اور لالچ کو کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے برا نہیں تصور کرتا۔ تو آج کے درس کا اتنے ہی خلاصہ ہے، اور اگر کوئی دو چار سوالات ہوں تو ان کو لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں، مسجد کی طرف جلدی گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد شارق کے artificial intelligence distort nature, so here are some: artificial human embryo اور modification of human DNA۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہیومن ڈی این اے کا ماڈیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ہیومن ڈی این اے کا ماڈیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے، تو وہی علم آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ہیومن ڈی این اے کا ماڈیفیکیشن کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ اس علم کو نہیں پڑھیں گے تو اگر کوئی ہیومن نیچر کے اندر ماڈیفیکیشن کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے روک سکیں، آپ نہیں اس پر کمانڈ حاصل کر سکتے۔ تو آپ اس نیت سے پڑھیے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہیومینٹی کے ساتھ کوئی چیز بری ہو رہی ہے، میں اس کو روکوں گا۔ اس کو روکنے کے لیے بھی اس سائنس کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے آپ پڑھیے اس کو۔ آرمین نوابی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لالچ نہیں بلکہ شوق ہوتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ لالچ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا چونکہ ملحدین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ شوق ہی ہے کہ ہم جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، تو شوق ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ ملحدین اور ایتھیسٹ لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ اگر تم اسی لفظ کو استعمال کرتے تو یہ لفظ بھی ہر جگہ برا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔